بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرد نے ایک عورت کو طلاق دی، اور طلاق اس نے کچھ اس قسم کی دی۔ یہ زمانہ تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس نے کہا اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو اسے طلاق ہے۔ بحث ہو گئی ہوگی کسی کے ساتھ، بحث ہوتے ہوتے اس نے ایک کنڈیشنل بات کر دی ہوگی، شرط لگا دی ہوگی، مشروط کر دیا ہوگا اگر میری بیوی چاند سے خوبصورت نہ ہو۔ اس نے کہہ دیا ہوگا چاند سے خوبصورت ہے، دوسرے نے کہا ہوگا نہیں ہے، اس نے کہا شرط لگا لو اگر وہ خوبصورت نہ ہوئی تو اسے طلاق۔ لو جی یہ معاملہ طے ہوا۔ جب لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے کہا نہیں بھائی، کہاں چاند کہاں تمہاری بیوی۔ ماں تو ہر بیٹے کو ہر بیٹی کو کہہ دیتی ہے میرے چاند دا ٹوٹا ہے، میری ماں بھی کنی سادی ہے، مینو چاند دا ٹوٹا آدی۔ تو ماں کے لیے تو چاند ہی ہوتا ہے بیٹا یا بیٹی، لیکن حقیقتاً جب لوگوں سے پوچھا کہا نہیں چاند کتھے، تیری بیوی کتھے، یہ تو جوڑ ہی نہیں ملتا۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ مفتیان کرام سے پوچھا جائے کہ اس عورت کو طلاق واقع ہو گئی ہے یا طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ جب علماء کرام کے پاس گئے، مفتیان عظام کے پاس گئے تو مفتیوں نے فتویٰ دے دیا، ایک نے دیا، دوسرے نے دیا، سب نے کہا کہ جناب طلاق ہو گئی ہے، اس لیے کہ تم نے شرط لگائی تھی کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو اسے طلاق ہے، اور وہ چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ یہاں پر مجھے بات یاد آ رہی ہے، وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی تو ایک صحابی ہیں حضرت جابر، وہ فرماتے ہیں میں ایک رات چمکتی چاند کی روشنی تھی، میں چاند کو دیکھتا تھا اور پھر مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، پھر دیکھتا تھا، ذہن میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ ذہن نے کہا دیکھتا ہوں خوبصورت کون ہے۔ جب اس کشمکش میں مبتلا ہوا تو فوراً کلک کیا، نہیں چاند کے چہرے پہ دبا ہے مصطفیٰ کا چہرہ صاف۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ دبا مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بات صحیح بات ہے کہ حضور کہاں اور چاند کہاں، مگر یہاں بات تھی ایک عورت کی۔ تو اس نے کہا، مفتیان کرام نے کہا کہ بھئی اس کو طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اب لو جی، جب جس طرح آج کل میرے پاس ہم علماء کرام کے پاس مسئلے آ جاتے ہیں کہ جی فلانے نے بھی کہا طلاق ہوگی، فلانے نے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی رستہ نکالیں، کوئی حل نکالیں۔ لوگ آئے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، صدقے جائیں آپ کے فہم و فراست کے، آپ کے علم و حکمت کے۔ آپ نے فرمایا بھائی جو مفتیان کرام کہہ رہے نا طلاق ہو گئی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ان کو پیغام سنا دو کہ مغرب کی نماز میرے پیچھے پڑھیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک کو کہا، دوسرے کو کہا، سارے علماء کرام جمع ہو گئے۔ بھائی مفتیان کرام جانتے تھے کہ کیا مقام ہے امام اعظم کا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ آئیں جی چلتے ہیں۔ نماز پڑھی تو آپ نے یہ والی صورت پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پیچھے سے بندے بولے نہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بندہ لقمہ دیتا ہے نا پیچھے سے، لوگوں نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، آپ نے پھر پڑھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے چاند کو بہت خوبصورت بنایا، انسان کی جگہ چاند کا لفظ لگا دیا۔ ترجمہ کیا بن گیا؟ ہم نے چاند کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ تو مفتیوں نے پیچھے سے ایک لقمہ دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، مفتی صاحب لَقَدْ خَلَقْنَا انسان کو خوبصورت بنایا۔ انہوں نے پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ، جب 2-3 مرتبہ دیکھا نا، تو جب انہوں نے بار بار کہا نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تو وہ بھی سمجھ گئے۔ سمجھانے کا انداز بھی دیکھو، منہ پہ نہیں کہا، بس نماز پہ بلا لیا اور مسئلہ ہی سمجھا دیا۔
اب آپ نے صحیح پڑھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر آپ نے رکوع کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، اور پتہ چلا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ کہا اس نے کہا تھا نا کہ اگر چاند سے خوبصورت نہ ہو تو کیا ہے؟ طلاق۔ کہا چاند سے خوبصورت کیسے؟ رب کہہ رہا ہے کہ ہر شے سے خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے، ہر شے سے خوبصورت بنایا ہے اور انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، تو لہذا وہ طلاق وارد نہیں ہوئی۔